بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائی لائٹ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بنیادی چیز صرف ایک ہے: اچھے اخلاق. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ اللہ نے تعریف کی. حالانکہ آپ نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن نماز کی تعریف آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی کہ آپ کا رکوع اتنا اچھا ہے، آپ کا سجدہ اتنا اچھا ہے. آپ نے حج بھی کیا، آپ کے حج کی تعریف نہیں ملے گی. آپ نے جو ہے روزہ بھی رکھتے تھے، اس کی تعریف نہیں ملے گی. دوسرے کئی کام کرتے تھے، کسی کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ قرآن میں نہیں کریں گے. ایک چیز کو بابر کہہ گئے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے نبی جی، آپ بہت بہت اونچے اخلاق پر ہیں، بہت اونچے اخلاق پر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برت کے بتایا، تقریر نہیں کی. آج ہمارے یہاں تقریریں ہیں، برتنا نہیں ہے. آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں. ہم دیندار بننا نہیں چاہتے، ہم دیندار کہلوانا چاہتے ہیں کہ جیسے بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں. زندگی میں وہ چیز نہیں ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے قول کے مطابق ہو. یہ اس پر ایک قصہ سنا رہا ہوں. ایک بہت بڑے شہزادے تھے، نوابزادے تھے. ان کا نام تھا جریر ابن عبداللہ البجلی. یمن کے تھے، بہت اونچے آدمی تھے. ان کا ایمان لانا بہت بڑی چیز تھی. اچھا، یہ آدمی مسلمان ہو گیا. پورے یمن پر ان کا قبضہ تھا، اور رعب تھا، دبدبا تھا. سب جگہ بہت خوبصورت تھے. آپ کو کہوں گا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں کسی کو لڑکا دے تو اس کا نام جریر ضرور رکھنا. جریر، یہ نام ضرور رکھنا ہے. بہت برکتی نام ہے جریر. اور خاص طور سے باپ کا نام عبداللہ اور اللہ لڑکاتے تو جریر ابن عبداللہ، یہ بھی مل جائے گا. یہ بہت خوبصورت تھے. صحابہ میں دو صحابی بہت خوبصورت تھے، ایک تمیم داری اور ایک جریر ابن عبداللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کمرہ چھوٹا سا تھا، سارے مشورے چل رہے تھے کہ مذاکرے ہو رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ یہ حضرت جریر باہر کھڑے ہوئے ہیں. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، باہر کھڑے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کون ہے. تو لوگوں نے کہا جریر جریر ہے، جریر، یعنی بڑے آدمی تھے. جریر ہے. او ہو. تو آپ نے جو ہے دائیں بائیں سب جگہ دیکھا کہ کوئی جگہ دے دے تھوڑی سی تو میں ان کو بلا لوں اندر. لیکن صحابہ ایسے مل کر سب بیٹھے ہوئے تھے، جگہ تھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہاتھ میں لی اور چادر لے کر نہیں پھینکی. آپ کی عادت کبھی ایسے پھینکنے کی نہیں تھی. یہ پھینکنا یہ نہیں، لیکن
کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، چادر لے کے بھی پھینک اور کہا جریر اسے بچھا لو اور بچھا کر بیٹھ جاؤ. تو جریر بن عبداللہ جو ہے انہوں نے چادر لی، جیسے صحابہ دیکھ رہے ہیں، جریر بن عبداللہ نے چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی. کہا حضرت اس چادر کا مقام جو ہے میرا سر ہے، میں اس پر بیٹھ نہیں سکتا. اتنے اخلاق پر وہ مسلمان ہوئے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے جریر بن عبداللہ البجلی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتی تھی. کچھ سب سے محبت کرتے تھے، لیکن کچھ جو ہے یہ بہت اقرب ترین لوگوں میں تھے. ان میں سے جریر بن عبداللہ تھے. کبھی قریب سے ہم نے دیکھا کہ جریر بن عبداللہ کو کبھی اندر آنے کی اجازت بھی مانگنی پڑتی تھی. ان کو جب حضور سے ملنا ہوتا تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت میں آؤں یا کسی غلام کو بھیجیں، کبھی دیکھو حضور سے کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں. نہیں، جب بھی وہ سامنے سے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے حضرت جریر بن عبداللہ کو، تو صرف اتنا کرتے، گزرتے گزرتے کھانستے کھانستے گزر جاتے. جب کھانستے کھانستے گزر جاتے تو حضور فرماتے ارے تو جریر کی کھانسی. ارے بلاؤ. تو میں عائشہ کہتی تھی جب وہ کھانستے یا باندھی ہمیں کہتی تھی دور سے جریر آ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ ہم برقع لے کر فوراً پردہ کر کے بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت تو ان کو بلا لیتے تھے. ارے آ جاؤ جریر آ جاؤ، جریر آ جاؤ، جریر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بٹھاتے، باتیں کرتے، بہت خیر خبر پوچھتے ان کی، چونکہ یمن سے آئے تھے اور بہت بہادر بھی تھے، مال بھی تھا ان کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قرب دیا تھا. تو ماں عائشہ کہتی تھی کہ جریر ابن عبداللہ کبھی بھی ہمارے قریب، اچھا وہ کھانستے ہی اسی وجہ سے وہ حضور مجھے بلا لیں، اور جب قریب آ کر زیادہ زور سے کھانستے تو حضور فرماتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ واحد سے آدمی ہے جن کے ساتھ حضور یہ معاملہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیری دور میں یہ مسلمان ہوئے ہیں جریر بن عبداللہ. جیسا آپ کا دور ہے نا، کبھی بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، فتح مکہ بھی ہوا، یہ ہوا. آپ کے انتقال سے کچھ پہلے یہ مسلمان ہوئے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں جریر بن عبداللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اخلاق برتے، حالانکہ شرک کی حالت میں آپ سمجھتے ہو کہ آج ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، اسلام کی حالت میں بھی گناہ کرتا ہے. ایک اصول زندگی بھر یاد رکھنا، کسی مسلمان کی برائی کو دیکھ کر اس کو حقیر مت سمجھنا. کسی مسلمان کی برائی کو دیکھ کر اس کو حقیر مت سمجھنا، اس لیے کہ اس کے پاس اسلام ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ مسلمان ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. ایمان ہے، قرآن ہے، بہت بڑی دولت ہے جو اس کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو توبہ کی توفیق دے دے، یہ ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کی توفیق نہ ملے، کوئی نیکی اس کی پسند آ جائے اور اللہ اسے معاف کر دے. تو آپ نے دل کے اندر حقارت سمجھی تو وہ تو اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا اور آپ پکڑے گئے. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں نظام الدین مرکز میں بیان میں بات کہا کرتے تھے، گنہگار کو برا مت سمجھو، گناہ کو برا سمجھو. جس گناہ میں مبتلا ہے وہ برا ہے. شراب پی رہا ہے، شراب ٹھیک نہیں ہے. یہ زنا کر رہا ہے، زنا ٹھیک نہیں ہے. یہ گالی دے رہا ہے، یہ گالی ٹھیک نہیں. لیکن یہ ہے میرا بھائی، اسے دل سے لگانے کی کوشش کرو. ورنہ آدمی کیا ہوگا کہ کسی کی برائی کو دل میں بٹھایا گیا، بہت خراب آدمی ہے یار، بہت یہ ہے، بہت یہ ہے، اور اس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو وہ تو بن گیا مقرب.
اور آپ نے جو ہے دل میں رکھ کر اپنے لیے جہنم پال لی. اس کے قصے بہت آتے ہیں حدیثوں کے اندر. اس لیے کسی مسلمان کی برائی کو دیکھ کر اپنے دل میں حقارت مت لانا. ہاں اس کو سمجھانے کی کوشش کرو یا اس کو کہو کہ بھی اس کو چھوڑ دے, اس کی تشکیل کرو محبت کے ساتھ. مانے تو ٹھیک ہے, نہ مانو تو اصرار مت کرو. جریر ابن عبداللہ البجلی جو تھے, یہ جو مسلمان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی, حالانکہ زیادہ وقت نہیں ملا ان کو حضور کے ساتھ رہنے کا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے, یعنی حضور نے بلایا, بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, بھائی جریر مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے, اگر تم مجھے دو, میرا کام کر دو, مجھے ایک کام کرانا ہے تم سے, آپ اگر کر لو تو کرو گے؟ یہ حضور نے پوچھا. تو انہوں نے کہا حضرت مجھے کام تو بتائیے کیا کرنا ہے, میرے اندر طاقت ہوگی, میرے اندر ہمت ہوگی, میرے پاس وقت ہوگا, میں یعنی کر سکتا ہوں تو کہاں کہوں گا, میں معذرت کروں گا. تو آپ نے جو کہا دیکھو یہ راز ہے, اس وقت راز تھا, اب تو راز نہیں ہے, اب تو حدیث میں آ گیا, اب تو اس سے حدیث میں آ گئے نا, اب تو راز رہا نہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں تو پردے کے ساتھ کھڑی تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے کہ میں بھی سمجھی نہیں کیا کہہ رہی ہوں. ویسے تو عائشہ تو اسی کمرے میں تھی نا, انہیں کی تحویل میں تھا وہ کمرہ, لیکن میں نہیں سمجھ سکتی تھی, کچھ جملے سمجھ میں آتے تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مجھے تم سے ایک پرائیویٹ کام ہے, میں کسی سے کہہ نہیں سکتا ہوں, میں تم سے کہتا ہوں اگر تم کر لو تو بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور میں اس کی وجہ سے ٹینشن میں بھی بہت ہوں. اب وہ ٹینشن ایسا ہے کہ میں کسی کو نہیں کہہ سکتا, اور ہے بہت اہم کام. تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ حضرت آپ مجھے بتائیے, میرے بس میں ہوگا تو میں ضرور کروں گا اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ یمن کا. ساری دنیا جانتی ہے کہ یمن کا شہزادہ ہے, یمن کا نواب ہے. تو یمن کے بارے میں کچھ سنا تم نے؟ حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں سنا یمن کے بارے میں تو یہ آ گئے وہ مدینہ منورہ, بیوی بچے سب وہاں ہیں یمن میں. تو آپ نے فرمایا خبر آئی ہے کہ یمن والوں نے ایک کعبہ بنایا ہے, بیت اللہ, لوگوں نے وہاں طواف کرنا شروع کر دیا ہے. کہ ہمارا کعبہ تو مکہ ہے, اگر انہوں نے یمن میں کعبہ بنا دیا اور کعبہ میں وہ لوگ ان لوگوں نے طواف کرنا بھی شروع کر دیا تو ایک توڑ پیدا ہو جائے گا. حج کے لیے ہم کہاں بلائیں گے, یمن بلائیں گے یا مکہ بلائیں گے؟ اصل کعبہ تو یہ ہے مکہ مکرمہ. عراق والے بھی بنا لیں گے, مصر والے بھی بنا لیں گے, ایران والے بھی, سب جگہ ملک میں جہاں جہاں اسلام پہنچے گا اپنا کعبہ بنا لیں گے. تو اتنا لمبا مکہ مکرمہ کا سفر کیوں کرنا؟ یہی کعبہ ہے, یہیں پر جب بیت اللہ کا طواف کرو, عرفات کا میدان ہی بنا دیں گے, یہ عرفات ہے, یہ مزدلفہ ہے, یہ جمار ہے, یہی حج کر لو. یہ تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا. اب مجھے بہت تکلیف ہے, یمن والوں نے کعبہ بنایا ہے, تو میری درخواست یہ ہے کہ تم یمن کے شہزادے ہو, سارے یمن پر تمہارا قبضہ ہے, لوگ تم سے ڈرتے ہیں, تم یمن جاؤ اور وہ کعبہ توڑوا دو. جب وہ کعبہ ٹوٹے گا تو ساری امت مکہ والے کعبے پر جڑ جائے گی, اسلام تو پھیلے گا نا, جڑ جائے گی. یہ حضور نے کہا. تو حضرت جریر ابن عبداللہ سمجھ گئے کہ حضور کیا کہتے ہیں. تو حضرت جریر ابن عبداللہ نے کہا حضرت سوری, معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں کر سکتا, یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا بھی کیوں نہیں کر سکتے؟ سمجھ میں تو آئے, اب کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اصل یہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھنا, سفر کرنا, گھوڑا دوڑے, اونٹنی پر بیٹھنا, اور یہ جو ہے اس میں مجھے ڈر بہت لگتا ہے. خالد بن ولید رات کو اکیلے نہیں سوتے تھے,
ڈر لگتا تھا، ویسے میدان میں گھس جاتے تھے۔ رات کو اکیلے خالد بن ولید نہیں سوتے تھے، تو پوچھتے تھے اکیلے کو نہیں سوتے؟ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کوئی آ نہ جاوے یہاں۔ ارے میدانوں میں تو جا کر تو کیسے دھمال کرتے ہو؟ بولے میدانی آدمی ہوں، خلوت والا آدمی نہیں ہوں۔ تو حضور سے کہا انہوں نے، کہا تھا مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، میں اکیلا سو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی بیماری تھی، مجھے کہتے ہوئے بھائی تم لوگ جہاں جانا ہے جاؤ، میں جب سو جاؤں تو میرے پاس کوئی لڑکا رکھو یہاں، یہ ساتھی ہونا چاہیے، بس میں اکیلا نہ رہوں، مطلب یہ ابا کہتے تھے ہم کو۔ یہی چیز سے خالد بن ولید نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا تھا، تو وہ دعا پڑھنی شروع کی خالد بن ولید نے، تو ان کا وہ ڈر ختم ہو گیا۔ یہی معاملہ تھا یہ جریر بن عبداللہ کا۔ یہ بول رہا تھا میں سفر میں اتنا لمبا سفر کروں، اور یہ مجھے جو ہے سفر سے بہت ڈر لگتا ہے، راستے میں شیر، راستے میں سانپ، راستے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا بس یہ کی جگہ پڑھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی چیز ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ حضرت یہی ہے، اگر اللہ تیرا ڈر ختم کر دے تو، یہ آپ نے کہا حضرت جریر سے، اگر اللہ تیرا ڈر ختم کر دے تو تمہیں تیار ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ پھیرا، دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اے اللہ اسے جو ہے اس کے دل کو بالکل پاک صاف کر دے، اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کو جو ہے ہمت دے دے کہ یہ کام کرے۔ حضور کے فکر تھا کسی اعتبار سے بھی وہ یمن والا کعبہ ختم ہونا چاہیے، ورنہ جس کے قریب میں جو کعبہ ہوگا آدمی وہی چلا جائے گا، نہ ویزے کی ضرورت، نہ دھمال کی ضرورت، نہ گرمی کا فکر۔ تو حضرت جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ حضرت مجھے منشرح ہو گیا، میں تیار ہوں، لیکن حضرت ایک شرط ہے، میں لے جاؤں گا لوگوں کو، یعنی میں چھاٹوں گا، بھائی تو چل، بھائی تو چل، مزاج کر دے۔ تو 50 آدمی انہوں نے مانگے حضور سے، کہتے وہاں جا کر مجھے دھمال تو کرنی پڑے گی نا، مجھے اتنا بڑا کعبہ بنایا ہے انہوں نے، اس کو توڑنا، اس کو گرانا، تو چھوکرے بھی جمع کرنے پڑیں گے، جا کے آرڈر کرتے تو ختم ہوگا نہیں۔ ایسا ہوا تھا۔ تو عظمت ہوتی ہے کسی چیز کی، کسی چیز سے کوئی چیز جڑ جاتا ہے۔ تو کعبہ یمن والے وہ کعبہ میں طواف کر چکے تھے، تو اس کی عظمت آ گئی تھی، کیسے توڑنا پسند کریں گے اس کو؟ تو حضرت جریر نے کہا تو بڑا کام ہے، لیکن میں کروں گا انشاءاللہ، آپ مجھے بھیجیے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ گئے وہاں، 50 آدمیوں کو لے کر گئے، اور وہاں جا کر چکے بادشاہ تو تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا مسلمان ہو گئے۔ لوگ آئے، لوگوں نے کہا ہمارا ایک کعبہ دیکھو، کعبہ بنایا، کعبہ بنایا، وہ خوش ہو رہے تھے۔ جریر بن عبداللہ جی کہہ رہے اچھا 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 اچھا، ملتزم بھی بنا دیا، حتیم بھی بنا دیا، سب کچھ جو ہے مقام ابراہیم بھی بنا دیا، سب بنا دیا۔ تو جریر بن عبداللہ نے کہا مجھے پہچانتے ہو بھائی؟ ہم بادشاہ ہیں آپ، یہ چیزیں نہیں چلے گی، پہلے یہ آرڈر دے دیا۔ تو آدھے یمنی تو وہیں ٹھنڈے ہو گئے، اور پھر جو لوگوں لے کر گئے تھے دوسرے ان کے خاندان والے بھی تھے، وہ توڑ تاڑ کر بالکل وہاں زمین وہ کر کے وہیں پر جریر بن عبداللہ، اتفاق یہ تھا کہ وہ زمین بھی ان کی تھی، کہ کسی بھی زمین میں کوئی چیز بناؤ تو پوچھنا چاہیے، نہیں پوچھنا چاہیے، وہ زمین کے مالک بھی وہی تھے، پورے یمن کے مالک وہ تھے۔ چنانچہ وہی ٹھہر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ الحمدللہ ایک کام ہو گیا ہے، میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہوں تاکہ میں واپس آؤں، پھر سے کوئی دھمال شروع نہ کر دوں۔ ساتھیوں کو بھیج رہا ہوں میں، وہ آ رہے ہیں، آپ کو کارگزاری سنائیں گے۔ اور وہاں یہ لوگ خبر لے کر آئے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی۔ جریر ابن عبداللہ تو یمن میں تھے، اور پھر جریر ابن عبداللہ کو وہاں خط پہنچا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، وہ یمن میں تھے۔ تو جریر ابن عبداللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی، ان کا ایک قصہ اور سن لو کہ یہ جوان آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے حضور کے انتقال کے بعد کا ایک قصہ ہے جو سنا رہا ہوں۔ یہ کہا کہ میں اپنے غلام سے کہا مجھے گھوڑا خریدنا ہے، کوئی اچھی دکان پہ لے جا مجھے۔
لے گیا، گھوڑا پسند آیا، بھی کیا بھاؤ ہے اس کا؟ اس نے کہا 300 درہم۔ تو بھائی آپ 300 درہم میں کیوں بیچ رہے ہو، یہ تو قیمتی ہے۔ تو اس نے کہا مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا ہوں، مجبوری ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، بس 300 درہم مجھے مل جائے میرا کام بن جائے گا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا میں اگر 400 دوں تو؟ وہ خوش ہو گیا، بھائی بہت اچھا۔ پھر کہا 500 دوں تو؟ بہت اچھا۔ پھر کہا 600 دوں تو؟ بہت اچھا بھائی۔ پھر کہا 700 دوں تو کہنے لگا آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ لیکن مذاق نہیں کر رہا، پیسے بھرے ہوئے ہیں میرے پاس، تجھے 700 دوں تو خوش ہے کہ نہیں؟ میں بہت خوش ہوں۔ کہا 800 دوں تو؟ اس کو بہت اچھا بھائی، میرا تو کام بھی بن جائے گا، بچی کی شادی بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا اس میں۔ تو جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا 800 درہم دے دو۔ وہ کتنا مانگ رہا تھا؟ 300۔ اور یہ کتنے دے رہے ہیں؟ 800۔ پھر جریر بن عبداللہ، حضور کی تربیت، حضور جریر بن عبداللہ نے کہا اس گھوڑے کی قیمت 300 نہیں ہے، اس گھوڑے کی نسل کو میں جانتا ہوں، یہ وہ گھوڑا ہے کہ تہجد کے وقت میں اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو زمین دی ہو، زمین وسیع ہو آپ کے پاس، گھوڑے ضرور پالو۔ اس گھوڑے کی قسم اللہ نے کھائی ہے قرآن میں، والعادیات ضبحا۔ گھوڑوں کی کچھ نسلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تہجد کے وقت میں روزانہ اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اس گھوڑے کی نسل کو میں جانتا ہوں، میں یمن کا ہوں، یہ گھوڑا کون سی نسل کا ہے، کون سی نسل کا ہے، کون سی نسل کا ہے، یہ قیمتی گھوڑا ہے۔ لیکن تو مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا تھا، تمہیں مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، 800 دے لے، اور یہ گھوڑا لے کر واپس آ گئے۔ گھر والے ناراض ہوئے۔ اگر آج ہمارا دور ہوتا تو بھائی یہ بکرا کتنے کا ہے بھائی؟ 300 کا۔ ارے بھائی 250 کر لینا بھائی، اور اس کو نہیں کیا کرتے، یہ 150 کر لینے یار، اتنا کر لے، اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں۔ یہ گھر پر آئے تو گھر والے ناراض ہو گئے ان کا، ان کی بیوی کا یہ قصہ ہے جریر بن عبداللہ کا۔ خیر بعد میں تم توفیق اللہ دے گا تو سنائیں گے۔ اب جریر بن عبداللہ کے گھر والوں نے کہا بھائی وہ 300 میں دے رہا تھا اور تم 800 دے آئے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ جریر کسی کی مصیبت اور کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ مت اٹھانا۔ وہ مجبور تھا، کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ مت اٹھانا، میں تیری سفارش کروں گا تو میرا قریب بنے گا، کسی کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھانا۔ وہ مجبور تھا، اس کی مجبوری سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا، جو قیمت تھی وہ قیمت میں نے دے دی۔ اور وہ گھوڑے کے دیکھو فلاں جگہ پر داغ ہے، دیکھو پیشانی پر بھی اس کے سفید نشان ہے، دیکھ دیکھ، اے بیگم دیکھ، ہے کہ نہیں؟ یہ اونچی نسل کا گھوڑا ہے جو وہ نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کی قیمت 800 درہم ہے، 300 درہم نہیں ہے۔ اور حضور نے کہا ہے کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ مت اٹھانا۔ حضور نے مجھے بیعت کی تھی، حضور نے جب مسلمان ہوئے تھے جریر بن عبداللہ، حضور نے اسی وقت بیعت کی تھی کہ جریر تم تو بادشاہ ہو، شہزادے ہو، معاملے آئیں گے تمہارے پاس کہ کسی کو مجبوری سے غلط فائدہ مت اٹھانا۔ آپ بھی یہ نیت کرو کہ کسی کو مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جو حق کو تو وہ دو۔ یہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے۔ صحابہ کے یہاں ان کا بہت اونچا مقام تھا حضرت جریر بن عبداللہ کا، اور اپنا قصہ سناتے تھے، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا اکرام کیا جریر بن عبداللہ کا، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت مسلمان تو سب ہوتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں قافلے، مسلمان تو سب ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان کا اتنا اکرام کیا، اتنی عزت دی، ان کو بٹھایا، قریب کیا،
اور یہ ان کو آپ بلاتے بھی، آپ خود بلاتے ہیں، نبی خود بلائے تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے نا بھائی، نبی خود بلائے، بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اب بعض مرتبہ کسی کو اجازت لینی پڑے، دونوں میں فرق ہے، اتنا اکرام کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے فرمائے، اکرموا کریم کل قوم، ایک، دوسرا انزل الناس منازلہم، یہ تو باتیں بتائی ہوئی، ہر قوم کا کوئی بڑا آئے تو اس کا اکرام کرو، اور آدمی جس درجے کا ہے اس درجے کا اس کی رعایت رکھو، انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کا درجہ ہوتا ہے، یہ عالم ہے، یہ بڑے تاجر ہیں، ان سب لوگوں میں ان کا مقام ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ 2 نصیحتیں مجھے کی تھی حضور نے، ان کو کیا کی؟ سب کے سامنے حضور نے کہا، صحابہ نے پوچھا نا آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا اکرموا کریم کل قوم، ہر قوم کا بڑا آئے اس کا اکرام کرو، اس لیے کہ یہ یمن کے بڑے ہیں، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا انزل الناس منازلہم، تمہارے پاس کوئی آئے تو جس درجے کا جس کیٹیگری کا آدمی ہو اس اعتبار سے اس کو درجہ دو کہ ہاں بھائی یہ بڑے آدمی ہیں، یہ قریب بٹھاؤ ان کو، ان سے بات کرو۔ یہ سعد بن عبادہ یہ بڑے آدمی سے مدینہ منورہ کے، یہ مجلس میں آتے تھے، اپنے بیٹے کو لے کر آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حالانکہ ہر آدمی مجلس میں آتا تھا، بچوں کو لے کر آتا تھا، ان کا بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا تھا تو اسے کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قیس 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 بن سعد بن عبادہ، قیس قیس، ان کا قیس نام تھا ان کا، سعد بن عبادہ کے بیٹے کا، بہت لمبے تھے۔ تو جب یہ آتے حضور کے مجلس میں ماشاء اللہ قیس آ گیا، قیس بن سعد بن عبادہ قیس، اور اپنے قریب بٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے سب کے سامنے۔ یہ ہے انزل الناس منازلہم، یہ بہت لمبے تھے۔ دور فاروق میں کسرا نے خبر بھیجی بھئی آج جو ہے مقابلہ کرنا ہے، ہمارے علاقے میں ایسے اتنا لمبا آدمی ہے کہ اس سے لمبا آدمی دنیا میں کوئی نہیں، تمہارے مدینہ میں کوئی ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہمارے مدینہ میں بھیج اس کو، تو جو کسرا کا آدمی وہاں سے آیا لمبا، اور حضرت عمر نے قیس بن سعد بن عبادہ کو کھڑا کر دیا۔ جب اتنا کھڑا کر دیا تو وہ حضرت قیس کو دیکھ کے بھاگ گیا، ارے یہ تو مجھے جیب میں بٹھانے میں اتنا لمبا ہے، اتنے لمبے تھے یہ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ۔ اب جریر کا قصہ بھائی یاد رکھنا، آئندہ جریر کا قصہ، ان کی بیوی کا جو بھی یہ رہ گیا۔ تو اخلاق جو ہے یہ اچھے ہونے چاہیے، کسی مسلمان کی برائی کو دیکھ کر اپنے دل میں حقارت مت لانا، وہ تو چھٹ جائے گا تم پکڑے جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اور کسی پر ظلم مت کرنا۔ حجاج بن یوسف تہجد میں روزانہ 10 پارے پڑھتا تھا، کتنے پارے بھائی؟ تہجد میں 1,25,000 صحابہ اپنے سامنے قتل کیے، صحابہ تابعین طبع تابعین کو قتل کیا ہے اس نے، وہ عبادت اس کے کام نہیں ہے، وہ ظلم کی وجہ سے پکڑا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے، بات میری سمجھ گئے؟ اور کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ مت اٹھانا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ کئی مضمون بیچ میں آ گئے اس میں اور کئی قصے رہ گئے۔